صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عزیزان محترم، کل اس آیت سے متعلق بات ہو رہی تھی. آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے. یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو منافقین تھے، دل سے کفر رکھتے تھے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اب ان سے جب کہا جاتا تو وہ لوگ صحابہ کو بے وقوف قرار دیا، اس لیے کہ مادی چیزوں سے ہٹ کر مادی نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو ان لوگوں نے بے وقوفی سمجھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً کہا نہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ یہ گھٹیا چیز جو فنا ہونے والی ہے، جس کا انجام، جس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نقد مادی جو چیزیں ہیں یہی اصل ہے. تو مادی چیزوں کو اپنا کر ہمیشہ ابدالآباد کے جو نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. دنیا تو چند دنوں کی ہے، ختم ہونے ہی کو ہے، چاہے جیسے بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے وقوف تو اصل میں وہی لوگ ہیں. اور مادی چیزوں میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو انہیں یہ اور سرکشی میں ڈال دیا کہ ہم ہی صحیح ہیں. پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے مذاق کے جواب میں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وہی لفظ مذاق کا، استہزاء کا. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب ان لوگوں کو نصیحت کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی، پھر ان لوگوں نے اسے بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مادی چیزوں کے دروازے کو ان پر ہم نے کھول دیا، اس میں اور وہ مگن ہوتے چلے گئے، سرکشی ان کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک جو پکڑا تو ہاتھ ملتے رہ گئے. کیونکہ منافقین اسلام کو قریب سے دیکھا، مزہ بھی چکھا، کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے. پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی. ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت، کاروبار کا نام دے کر یہ بتایا
کہ یہ لوگ ایک گھٹیا چیزوں کے بدلے میں، یہ اعلیٰ اور عمدہ چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیز ان لوگوں نے خرید لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والے سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، لیکن جب ایمان والوں کی مجلس سے ہٹ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان قرار دیا ہے۔ حدیث میں رات میں تنہا سفر کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسد کو بھی شیطان کہا ہے، غصہ کو بھی شیطان کہا ہے۔ تو شیطان اصل میں سرکشی کرنے والا ہے، تو ان کے جو ساتھی تھے وہ سب سرکش تھے، تو ان کے ساتھ جب پہنچتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، قالوا انا معکم۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا بھی ان کے مجلسوں میں تم لوگ تھے، تو جواب میں کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھے، جیسے کہ ابھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے مذاق کرتا ہے۔ چونکہ انہوں نے مذاق کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کر کے بتایا کہ تمہارے اس کا سرکشی میں ہم اور ڈھیل دی کہ تم اس میں اور آگے چلو۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی میں اور بڑھاوا دیا، اس میں وہ سرگرداں ہیں، پریشان ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، اعلیٰ اور عمدہ چیز دے کر ان لوگوں نے گھٹیا اور خسیس چیز، انتہائی رذیل فنا ہونے والی چیز کو خرید لیا، یعنی دنیا کو، ذاتی مفاد کو، ذاتی اغراض کو۔ فما ربحت تجارتهم، حالانکہ کاروبار آدمی جو بھی کرتا ہے، چھوٹی سی تجارت ہو یا بڑی سی تجارت، صرف اور صرف نفع حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی تجارت ان کو نفع نہیں دی۔ فما ربحت تجارتهم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تجارت کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ وما کانوا مہتدین، انہیں تجارت کا تو اصل مقصد تو ہے کیپٹل بڑھانا، نفع حاصل کرنا، پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی، تو وہ شک میں پڑ کر اپنی ساری دینی منفعت کو کھو کر، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ چیزوں کو ٹھکرا کر، خسیس اور گھٹیا چیزوں کو ان لوگوں نے اپنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کاروبار بھی کرنا نہیں آتا، بیوپاری کا بھی سلیقہ نہ آیا ان لوگوں کو۔ اب یہاں سے منافقین کی جو دو جماعتیں ہیں، ان دو جماعتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ پہلی مثال پہلے قسم کے لوگوں کی ہے، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے گرد و پیش سب چیزوں کو انتہائی روشن کر دیا ہو، ایسی حالت میں سلب کر لیا اس روشنی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اور اندھیریوں میں، کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو، یعنی کچھ بھی دکھائی نہ دیتی ہو۔ جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے،
اسی طرح یہ منافقین حق واضح ہونے کے بعد ظلمت اور گمراہی میں جا پھنسے، جس طرح اس اندھیرے میں ان آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان سب بیکار ہو کر رہ گئی، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کا یہ حال ہو گیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی سے لوٹنے کے سارے راستے بند ہو گئے، اس لیے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اور دوسری جو جماعت ہے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ دوسری قسم کے منافقین کی مثال، جن کو قبول اسلام میں شک رہتا تھا، ان کے متعلق فرمایا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو، بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کے سبب، موت کی ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے، معلوم ہوتا ہے اب ان کی بینائی اس نے اچک لی، ذرا بھی بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، جب ان پر تاریکی ہوئی تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان، آنکھ کی قوت سلب کر لیتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ بارش کے طوفان اور بادل کے اندھیرے میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر چلنے لگتے ہیں، اسی طرح یہ شک اور تردد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ منافقین بھی کبھی غلبہ اسلام کے آثار، علامت، ان میں حقانیت اسلام کی جھلک دیکھ کر اس طرف کو بڑھتے رہتے ہیں، کبھی نفسانی اغراض کے اندھیری میں پڑ کر قبول حق سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ 13 آیتیں ہیں جو منافقین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ چمک، یہ کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی کر دیتی ہے بجلی تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بجلی ختم ہو جاتی ہے، قاموا، تو رک جاتے ہیں چونکہ اندھیری چھا جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کی آنکھوں کو، ان کی سنوائی کو، ان کی بصارت کو، ان کی آنکھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی جو 2 جماعت تھی، ایک شدید تھے، کفر میں جمے ہوئے تھے، اور ایک اسلام کی طرف سے کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی تو اسلام کی طرف مائل ہوتے، اور جب وہ بند ہوتے ہوئے نظر آتی تو پھر سے کفر میں جم جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو مادی چیزوں سے مستغنی ہو کر آخرت کی طرف رغبت کرنے والے مومنوں میں شمار فرمائے، اور اس گھٹیا دنیا کے خاطر ابد الآباد کی نعمتوں سے محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ یہاں تک قرآن پاک کے 2 رکوع ختم ہوئے، اب تیسرا رکوع شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور 20 آیتیں ختم